تو ایسے حالات میں اس طرح کی پاکیزہ مجلس کا نصیب ہونا بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔ بظاہر تو یہ چھوٹی سی مجلس لگ رہی ہے، مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ معیار دیکھا جاتا ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کتنے بیٹھے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کن جذبوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا مجالس الذکر، کہ وہ مجلسیں جہاں اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہی جنت کے باغ ہوتی ہیں۔ تو حدیث رسول کی روشنی میں اس وقت ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ آذان سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق ایسی مجالس جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ تو گویا اس وقت ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ یہ دور چونکہ ٹینشن کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، تو ٹینشن اور پریشانی کو گھر سے نکالنے کے لیے اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی، یعنی جنت بن جاتی، اور جنت میں ٹینشن نہیں ہوتی، جنت میں پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے گھر روز جنت کا باغ بنے، گھروں میں کبھی ٹینشن نہیں ہوگی، چونکہ روز جنت بنے گے اور جنت میں ٹینشن نہیں ہے۔ اس پریشانی کے دور میں گھروں سے ٹینشن نکالنے کا، پریشانی نکالنے کا ایک ایسا نسخہ ہے کہ ہر شخص اس کو آزمائے تو اس کی برکتیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، اس لیے کہ ٹینشن کا تعلق، پریشانیوں کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ آج دل بہت پریشان ہے، آج دل میں بہت اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ تو اگر دل میں سکون ہے تو ہر چیز میں سکون نظر آتا ہے، اور دل بے چین ہے تو ہر چیز میں بے چینی نظر آتی ہے۔ اور دل کا سکون کیسے ملتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ دلوں کو سکون اسی کے ذکر سے ملتا ہے جس نے دل عطا کیے ہیں۔ اس رب کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے جس نے دل پیدا کیا ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا ریڈیو خریدتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں پن پیک، اس کے ساتھ آپ کو ایک بکلٹ ملتی ہے، چھوٹی سی کاپی دیتے ہیں، وہ کمپنی کی طرف سے ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس پہ ہدایات ہوتی ہیں اور اس پہ انہوں نے گائیڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اگر یوں استعمال کریں گے تو یہ بہت اچھا چلے گا۔ اسی طرح ہمارا یہ جو سٹرکچر ہے اور اس کے اندر جو دل ہے، یہ اللہ رب العزت نے عطا کرنے کے بعد پھر 30 پاروں پہ مبنی ہمیں ایک کتاب بھی دی ہے، بتایا کہ اس پیکر کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر اس کے مطابق چلو گے تو پھر موت بھی تمہیں مار نہیں سکتی، پھر قبریں بھی تمہیں ختم نہیں کر سکتی۔ تو یہ حقیقتیں ہیں کہ جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔
مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان بھائیوں کے ماں باپ کی حسن تربیت کا نتیجہ ہے کہ ایسے مواقع پہ انہوں نے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی مجلس برپا کی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اس کو ایک واقعہ کے تحت بیان کیا جاتا ہے. حیدرآباد سندھ میں حضرت ہاشم چھٹوی لیٹے ہیں، بہت اکابر ولیوں میں سے، بہت بڑے اولیاء میں سے. ان کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی جالیوں پہ لوگ سلام پیش کر رہے تھے. تو جب حضرت ہاشم چھٹوی کی باری آئی، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. تو جتنے لوگ جالیوں پہ کھڑے تھے سب نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر سے ان کے سلام کا نام لے کے انہیں جواب دیا. اتنی بڑی شخصیت. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو خواب میں حضور کی زیارت، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ گرے وہ بزرگ اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کا میلاد مناتے ہیں، لوگ اپنی خوشیوں میں آپ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ان کی خوشیاں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی غلاموں کی جب تک آپ کا ذکر خیر نہ کیا جائے، آپ کی تعریف و ثنا نہ کی جائے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے ان غلاموں کے اس عمل سے جو آپ کا میلاد مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتے ہیں، آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بزرگ کو خواب میں بتایا، فرمایا میری امت کو پیغام دے دینا، یہ سیدھی سی بات ہے، من فرح بنا فرحنا بہی، دو جملوں میں پیغام دیا. فرمایا یہ سیدھی سی بات ہے، جو میرا غلام میری آمد پر خوش ہوتا ہے، مجھے اپنی اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے اس غلام سے خوش ہو جاتا ہوں. جو میرے میلاد پہ مجھ سے خوش ہوتا ہے، جو میری آمد پہ مجھ سے خوش ہوتا ہے، میں اپنے اس غلام سے خوش ہو جاتا ہوں. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات جو ان بھائیوں نے حاصل کی ہے. آج ان کا گھر جنت نظیر بنا ہوا ہے. تو چونکہ ان کے والد گرامی جناب ملک زرداد خان مرحوم کہ ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، اس کے حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کر کے پھر مجوزہ عنوان کی طرف آؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی دعوت دینے والا ثواب پانے میں نیکی کرنے والے جیسا بن جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے تو اس کی پکار پر لوگ نیکی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو جتنے چلتے ہیں تنہا تنہا جتنا انہیں ثواب ملتا ہے اتنا اکٹھا اسے بھی عطا کیا جاتا ہے جس نے چلایا ہوتا ہے. اسی طرح ایک تیسری حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مفہوم کو واضح کیا. حضور نے فرمایا المؤذن یشہد لہ کل رطب و یابس، کہ مؤذن جب آذان دیتا ہے تو ہر خشک و ترش ہے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائے گی. مؤذن کی آذان جہاں تک جاتی ہے ہر خشک و ترش ہے. یہ رطب اور یابس ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، اس پہ غور کریں کہ رطب تری کو کہتے ہیں اور یابس خشک کو کہتے ہیں، خشک اور تر. تو خشک سے مراد کیا ہے؟ وہ چیزیں کہ جن میں جان نہیں ہوتی، پتھر ہیں، در و دیوار ہیں، ڈھیلے ہیں، جن میں جان نہیں ہوتی انہیں خشک کہتے ہیں. اور جن میں تری ہوتی ہے، تری زندگی کی علامت ہوتی ہے، تو اس سے مراد وہ چیزیں ہیں، تر سے مراد وہ چیزیں ہیں جن میں جان ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤذن کی آذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے ہر چیز جس میں جان ہے وہ بھی، جس میں نہیں ہے وہ بھی، قیامت کے دن اس کی آذان پہ گواہ بن جائے گی. اس میں ایک نکتہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مؤذن نے آذان دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آذان جہاں تک پہنچی ہر خشک و ترش ہے، ہر وہ چیز جس میں جان ہے اور ہر وہ چیز جس میں نہیں ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائے گی.